السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں ایک نئے سبق کے ساتھ، اور امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں اور آپ ڈیلی وائز جو آپ کا کام ملتا ہے آپ روز کے روز کر رہے ہیں۔ روز کے روز کرنے والا کام کیا ہے؟ ایک تو آپ نے روز کا سبق کلاس لینی ہے، اور کلاس کے بعد اس سبق کو ریوائز کرنا ہے اور مخارج اپنے ٹھیک کرنے ہیں اور سبق کو پڑھنا ہے، اور جو قاعدہ سکھایا گیا ہے اس کی ریویژن کرنی ہے۔ انشاءاللہ ہم نے جیسے نورانی قاعدہ الحمدللہ پورا مکمل کیا، اور یہ قرآن مجید ہم نے سٹارٹ کیا، یہ ہم مکمل کریں گے۔ اس میں بہت ساری رموز ہیں، اوقاف ہے، سیکھنے والی چیزیں ہیں، وہ انشاءاللہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ سیکھیں گے۔ تو آتے ہیں آج کے اپنے سبق کی طرف۔ سورۃ الفیل آج ہم نے پڑھنی ہے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اگر کوئی پڑھتا ہے اعوذ باللہ، وہ غلط پڑھتا ہے۔ اعوذ باللہ، اللہ کا نام باریک، اور اعوذ حمزہ کی آواز بھی اور عین کی آواز دونوں جو ہیں وہ حلق میں پڑی ہونی چاہیے۔ اعوذ ایسے۔ سورۃ الفیل مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اچھا جی، عام طور پہ لوگ غلطی کیا کرتے ہیں؟ الم ترا کیف فعل پڑھتے ہیں، الم ترا نہیں ہے، الم ترا کیف فعل، کیف فعل ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیفا نہیں ہے، یہ کیفا ہے۔ کیف فعل ربک، را پر، باصحاب الفیل، باصحاب الفیل غلط ہے، باصحاب الفیل، صاد پر، کیونکہ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں جو کہ ہر صورت میں پر پڑے جاتے ہیں۔ چلیں آج بڑے دن ہو گئے، ہم نے بورڈ پہ لکھے نہیں ہیں، تو آج بورڈ پہ دیکھتے ہیں حروف مستعلیہ کون سے ہیں۔ یہ ہیں حروف مستعلیہ، یہ وہ حروف ہیں جو قرآن مجید میں ہر صورت پہ پر پڑے جاتے ہیں۔ خا، صاد، ضاد، غین، سین، طا، قاف اور ضا، یہ وہ حروف ہیں جو ہر صورت میں پر پڑے جاتے ہیں۔ ان کو جڑا ہوا آپ یاد کر لیں تاکہ آپ کو کبھی بھی زندگی میں نہ بھولیں۔ خصوا، زغطن، قز، یہ ٹھیک ہے، یہ خصوا، زغطن، قز، یعنی کہ خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ضا۔ چلیں سبق کی طرف چلتے ہیں۔ ویڈیو چھوڑ کے نہ جایا کریں، پورا سبق کم از کم سن لیا کریں تاکہ آپ کو کوئی کمی اگر سبق میں ہے تو وہ پوری ہو جائے۔ آگے چلتے ہیں۔ الم یجعل، کلکلا، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، ضاد پر پڑھنا ہے کیونکہ ضاد حروف مستعلیہ میں شامل ہے، یہ ہے ضاد، اسی لیے ضاد پر پڑھنا ہے۔ فی تضلیل، الم یجعل، ادھر کلکلا اور عین کا مخرج اپنی جگہ سے نکالنا ہے۔ وارسل، را پر، وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ غلطیاں اب کیا کی جاتی ہیں؟ وارسلا پڑھتے ہیں یعنی کہ لام کو لمبا کر لیتے ہیں، وارسالا پڑھتے ہیں، غلط، سین کو بھی لمبا نہیں کرنا اور لام کو بھی لمبا نہیں کرنا کیونکہ سین اور لام کے اوپر پڑی زبر ہے۔ علیہم، اگلی غلطی ہے طیرن، غلط، طیرن نہیں ہے، یہ ہے طیرن، آپ بول کے پریکٹس کریں، طیرن ابابیل، ترمیہم بحجارۃ من سجیل۔ ترمیم را پر ہے، ویسی لوگ جو غلط پڑھتے ہیں مجہول طریقے سے وہ پڑھتے ہیں ترمیہم، نہیں ترمیہم، یہاں پہ ہونٹ بند ہو رہے ہیں کیونکہ ہم نے قاعدہ پڑھا تھا قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے گا تو وہاں پہ ہونٹ بند ہو جائیں گے۔ اس قاعدے کا نام ہے اخفاء شفوی،
ٹھیک ہے, اس قاعدے کا کیا نام ہے؟ اخفاء شفوی. اگر آپ چاہیں تو اپنے پاس ڈائری میں لکھ لیں. یہ قاعدہ ہے, میں نے پہلے آپ کو لکھوایا ہوا ہے, لیکن جنہوں نے نہیں لکھا یا جن کو نہیں سمجھ تو وہ آج سمجھ لیں. یہ اخفاء شفوی. اخفاء شفوی اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کا تعلق ہونٹوں کے ساتھ ہے, میم کا تعلق. یہ قاعدہ, یہ میم کے قواعد ہیں تو اس لیے اس کو اخفاء شفوی کہتے ہیں. میم ساکن کے بعد جب حرف با آ جائے تو وہاں پہ ہونٹ بند ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی میم کو چھپ جاتا ہے, با ظاہر ہو جائے. کیسے؟ ترمیہم بحجارۃ. ادھر قاعدہ ہے ادغام بالغنہ. بحجارۃ من سجیل. نون ساکن یا نون تنوین کے بعد جب یمون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ ادغام ہوتا ہے, لیکن یہ ادغام غنے کے ساتھ ہوتا ہے. کل میں نے آپ لوگوں سے سوال پوچھا تھا, کسی نے بھی جواب نہیں دیا سوائے ہمارے ایک جو ماشاءاللہ فالوور بھی ہیں اور روز کی روز وہ پوری ویڈیو دیکھتے ہیں, جن کا نام ہے ہم 4 سسٹرز, اس نام سے ان کی آئی ڈی ہے. انہوں نے مجھے جواب دیا تھا یہاں پہ کون سا قاعدہ ہوا. یہ سوال میں نے پوچھا تھا. قاعدہ بہن آپ نے بالکل ٹھیک بتایا تھا, جو عیون آمنہم, یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے کیونکہ عین کے بعد یمون عین نہیں کہنا, آپ نے کہنا کیونکہ نون تنوین کے بعد 2 زبر زیر کے بعد واو آ رہا ہے اور واو یمون میں سے ہے. یہاں تک تو ٹھیک تھا, لیکن آپ نے اگلی بات کہی تھی کہ غنہ نہیں ہوگا. غنہ ہوگا, یہ ادغام بالغنہ ہے. نون تنوین کے بعد حرف یمون میں سے واو آیا ہے تو یہاں پہ ادغام. آپ کی آدھی بات ٹھیک تھی, بس آخری چھوٹی سی بات غلط ہو گئی کہ غنہ نہیں ہوگا. آپ نے لکھا تھا کامنٹ میں, تو یہاں پہ غنہ ہوگا. چلیں جی آگے چلتے ہیں. یہاں بھی یہی قانون ہے. یہ ہم نہیں کہیں گے تا کے بعد میم آیا ہوا ہے یمون میں سے, نہیں, نون تنوین کے بعد میم آیا ہوا ہے تو یہاں پہ ادغام بالغنہ ہوگا. لیکن جن کی بات میں نے بھی کی ہے, ہم 4 سسٹرز, آپ نے کافی اچھی کوشش کی ہے سمجھنے کی, ماشاءاللہ آپ کے لیے. اور اسی طرح سمجھنے کی کوشش کیا کریں, اور باقی لوگ بھی میں جو کوسچن پوچھا کریں اس کا جواب دیا کریں تاکہ مجھے لگے کہ میری محنت ضائع نہیں ہو رہی ہے. بحجارۃ من سجیل. نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے سین آیا ہوا ہے, اسی لیے یہاں پہ اخفاء ہوگا. یعنی نون کو تھوڑا سا ہم چھپا کے اور تھوڑا لمبا کر کے پڑھیں گے. کیسے؟ من سجیل. فجعلہم کعصف مأکول. یہ ادغام بالغنہ ہو رہا ہے. نون تنوین کے بعد میم آیا ہوا ہے, یعنی نون تنوین کے بعد 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد یمون میں سے اگر کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ ادغام ہوتا ہے. اس ادغام کو ادغام بالغنہ کہتے ہیں. اور جو غلطی کی جاتی ہے وہ یہ کی جاتی ہے, یہ معقول پڑھا جاتا ہے. یہ معقول نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ مأکول. فجعلہم کعصف مأکول. یہ ہو گیا جناب آج کا سبق. اور آج کی حدیث ہم کریں گے, اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ یاد رکھیے گا کہ جو قاعدہ آپ نے سیکھا ہے, جو آپ نے پہلے بھی سیکھا ہے, یہ حروف مستعلیہ ہیں. حروف مستعلیہ پر پڑھے جاتے ہیں. حدیث کل ہم نے پڑھی تھی حدیث نمبر 6, یہ والی آج ہم نے پڑھنی حدیث نمبر 7. ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار. ٹخنوں کا جو حصہ پجامے کے نیچے رہے گا وہ جہنم میں جائے گا. یعنی کہ جتنے حصے کو پجامے نے کور کیا ہوگا ٹخنوں کا, وہ جہنم میں جائے گا. یہ حدیث خالصتاً مردوں کے لیے ہے, کیونکہ مردوں کے لیے شلوار کو ٹخنوں سے اونچا رکھنے کا حکم ہے. ٹخنوں سے نیچے صرف عورتیں شلوار کو رکھ سکتی ہیں, مردوں کے لیے جائز نہیں ہے. تو دیکھیں کتنی سخت وعید ہے کہ جو اپنے ٹخنے چھپاتا پھرے گا اس کا وہ حصہ آگ میں جائے گا. تو یہ حدیث آپ نے یاد کرنی ہے, کیا زبانی یاد کرنی ہے. کس کس کو حدیثیں یاد ہیں, کچھ 1 2 یا کسی نے کوشش کی ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا. ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار. ٹخنوں کا جو حصہ پجامے کے نیچے رہے گا وہ جہنم میں جائے گا. آج ہماری کلاس کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے آپ سے ایک نئے سبق کے ساتھ اور ایک نئی کلاس کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.